کہ پورے پاکستان میں نتائج کو تبدیل کیا گیا. اسی طرح میرے حلقے میں بھی جس طرح پنڈی کے کمشنر نے اپنی ویڈیو بیان میں کہا کہ ہم نے لاکھ کے لیڈ کو شکست میں چینج کیا ہے, ہو بہو یہی پروسیجر جو ہے وہ ہمارے حلقے میں بھی استعمال کیا طاقتور حلقوں کی طرف سے. اس وقت کے مطابق جو حالات تھے میں نے ڈٹ کے واضح طور پر ان کے سامنے کھڑے ہو کے ان کے وردی کے موجودگی میں کہا کہ ہمارے مینڈیٹ کو آپ نے چرایا ہے. تو مینڈیٹ جنہوں نے چرایا ہے وہ تو واضح, اس پہ تو دو رائے اس ملک میں ہونی بھی نہیں چاہیے. رہ گیا آج کے احتجاج کے حوالے سے, جس طرح انہوں نے 26ویں آئین کے ذریعے عدالتوں کو مفلوج کیا ہوا ہے, ایک ہم حیران ہے کہ یہ کس طرح کا فیصلہ ہمارے اوپر مسلط کیا ہے. دنیا میں جو مختلف ممالک ہے وہ اپنے ملک میں اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے آئین سازی کرتے ہیں, اور ہمارے ملک میں یہاں اداروں کو مفلوج کرنے کے لیے طاقت کے نشے میں دھت جو طاقتور حلقے ہیں وہ زبردستی لوگوں کو اٹھاتے ہیں, لاپتہ کرتے ہیں, انہیں پریشرائز کرتے ہیں, ان کے فیملیوں کو اغوا کرتے ہیں, زبردستی 26ویں آئین جیسے ترمیم ان سے پاس کرواتے ہیں. لوگ دنیا میں اپنی جو ان کی میڈیا ہے اسے آزادی دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے قوم کا مقدمہ دنیا کے ملکوں کے سامنے رکھ سکیں. ہمارے ملک میں پیکا ایک بنایا جاتا ہے, صحافیوں کی آواز کو بند کیا جاتا ہے. دنیا میں جب مسائل بڑھ جاتے ہیں کسی ملک میں کسی قوم کے تو وہ مکالمے کے ذریعے ان مسائل کو حل کرتے ہیں. یہاں جو ہے زبردستی آپ کو پکڑ کر آپ کو ATC عدالتوں میں گھسیٹتے ہیں تاکہ آپ ملک میں جو مسائل ہے اس پر مکالمہ نہ کر سکے. جب مکالمہ نہیں کریں گے تو مسائل کا حل کس طرح نکالیں گے؟ کسی بھی مسئلے کا حل جو ہے وہ مکالمے میں رکھا ہوتا ہے, سیاسی جدوجہد میں رکھا ہوتا ہے. ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ اس ملک میں جس طرح آپ بلوچستان کے حوالے سے کہتے ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے وہ انتہا پسند تنظیمیں جو ہیں وہ مضبوط ہو رہی ہے, یہ آپ کے پالیسی کے نتائج ہے. اگر آپ عوام پرو پالیسی بنائیں گے, بلوچستان پرو پالیسی بنائیں گے تو کوئی انتہا پسندی نہیں بڑھے گی, تو کوئی دوسرا جو آپ کا حریف ملک ہے اس کی انٹیلیجنس آپ کے ملک میں مداخلت نہیں کر سکتی ہے. جب آپ اپنے عوام کا مینڈیٹ چوری کریں گے, جب آپ انہیں دیوار کے ساتھ لگائیں گے, جب آپ ان کے ساحل وسائل لوٹ کے آسٹریلیا میں جزیرے خریدیں گے اور یہاں وہ بجلی سے محروم ہوں گے, پینے کے صاف پانی سے محروم ہوں گے, صحت انصاف سے محروم ہوں گے, تو پھر وہ کس طرف جائیں گے؟ جب وہ مایوس ہوں گے ظاہر سی بات ہے کہ وہ روایتی حریف بھی ان کو استعمال کریں گے, اور جب انسان جذبات میں آتا ہے تو جذبات میں غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں. تو یہ آپ کے اپنے فیصلے جس کی وجہ سے اس ملک میں عدم سیاسی استحکام ہے, جس کی وجہ سے اس ملک میں بے روزگاری ہے, جس کی وجہ سے اس ملک میں انٹرنیشنلی کوئی انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ کے روزگار کا جو پہیہ ہے, معیشت کا جو پہیہ ہے وہ مکمل طور پہ جام ہو چکا ہے. ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اس ملک کے معیشت کو بہتر کر چکے ہیں, اور دوسری طرف قوم کے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, خودکشیاں ہو رہی ہے ڈیلی بیسس پہ. اس ملک میں بے روزگاری کی وجہ سے, غربت کی وجہ سے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, لوگ بجلی کا بل نہیں دے پا رہے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے معیشت کو ٹھیک کر دیا. ابھی پاکستان انڈیا کی جو لڑائی ہوئی ہے اس میں ایک رول ہم نے دیکھا وزیر اعظم کا, جس نے بتایا کہ میں رات 2:30 بجے فجر کی نماز ادا کی اور سوئمنگ پول میں چلا گیا. 2019 میں جب معاملہ ہوا تھا انڈیا کے ساتھ تو عمران خان کا ایک رول تھا. ان دونوں کو کمپیریٹیولی کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ یہ کوئی نیا مذہب انہوں نے متعارف کروایا ہے جو 2:30 بجے رات کو فجر کی نماز پڑھتے ہیں, اور یہ عجیب وزیر اعظم ہے ہمارا. ایک طرف دو ملکوں کی جنگ ہے, دو عالمی قوتیں جو ایٹم بم رکھتے ہیں, جن کے جنگ کی وجہ سے دنیا کو نقصان ہونا تھا, یہ اس وقت سوئمنگ پول میں تھے. یعنی ان کے یہ بونڈے حرکات جو ہے ان سے یہ بتا رہے ہیں کہ ہم ملک تو کیا کوئی ایک وارڈ سنبھالنے کی حیثیت نہیں رکھتے. یہ کوئی اور بات ہے کہ اس ملک میں زبردستی طاقتور حلقوں نے اپنے جو غلط فیصلے ان کو قوم پر مسلط کرنے کے لیے 17 سیٹوں پہ مشتمل مسلم لیگ نون کو زبردستی حکومت دی, جس کے نتائج آج ہمارے سامنے. ملک تباہ و برباد, ادارے مفلوج, اور جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں ان کے فیصلوں کی وجہ سے آج ان کا اپنا ادارہ جو ہے جس طرح وہ اس وقت ملک میں عوام اس پہ جس طرح بات کر رہی ہے, یا انٹرنیشنلی جو اس کا معیار ہے وہ ہمارے سامنے ہے. آپ کے پاسپورٹ کی جو ویلیو ہے, یا آپ جو دہشت گردی انڈیکس ہے انٹرنیشنلی جس میں آپ 2 نمبر پہ کھڑے ہیں, یا عدالتی جو آپ کا نظام ہے 140 نمبر پہ آپ انٹرنیشنلی کھڑے, تو وہ ان کے بونڈے فیصلوں کی وجہ سے. لیکن مسلم لیگ نون یہ کلیم کرتی ہے کہ میاں نواز شریف نے اس جنگ کو ڈیزائن کیا. ذرا بتا دیں, آپ مجھ سے زیادہ سمجھدار ہیں, جنگ ڈیزائن کیسے کی جاتی ہے؟ جو اپنے ملک میں عدالتوں کا سامنا نہ کر سکے, بھاگ جائے, اپنے ملک کو چھوڑ کے, اپنے قوم کو چھوڑ کے, اپنے سیاسی کارکنان جو جیلوں میں تھے ان کو چھوڑ کے بھاگ جائے, وہ کس طرح مطلب کوئی دفاعی سوچ رکھ سکتا ہے, کوئی دفاعی فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو یہ تو ویسے کہنے کی باتیں ہیں. جب جنگ چل رہی تھی 4 دن تو کوئی جواب نہیں دیا گیا, جب جنگ ٹھنڈی ہو گئی تو اس کے بعد ان کو ہوش آیا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تو مودی کے یار ہے, مودی کو تو انہوں نے لاہور بلایا, اپنے گھر بلایا. آپ تو اس ملک میں
ان کے جو فیصلے ہیں آپ تو ان کو ایشیا میں ان کی چودراہٹ ثابت کرنے کے لیے ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لہٰذا ہم آپ کے اس جھوٹے بیانیے کو تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ کو اگر اس ملک میں بہتری دیکھنی ہے تو آپ نے عمران خان کو رہا کرنا ہوگا۔ واحد ایک ایسا لیڈر ہے جو اس وقت عالمی لیول پہ صورتحال ہے، جو جنگی صورتحال بنی ہوئی ہے، اس میں صرف اور صرف پاکستان کی نمائندگی عمران خان کر سکتا ہے۔ جو عمران خان امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ایبسولوٹلی نوٹ کہہ سکتا ہے، وہ اپنے ملک اور اپنے قوم کو اور اپنے پرچم کو انشاءاللہ سربلند رکھے گا۔ آخر میں یہ بتا دیں کہ ابھی ریسنٹلی جو لڑائی ہوئی، کہا گیا کہ ہم نے جنگ جیتی ہے اور اس خوشی میں چیف مارشل بنایا گیا ہے آرمی چیف کو، تو اس پر کیا موقف ہے آپ کا؟ اس جنگ کے حوالے سے بھارتی ایک وزیر نے باقاعدہ بیان جاری کیا کہ ہم پاکستان کے ساتھ مکمل رابطے میں تھے، ہم نے وہاں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنانا تھا، کسی فوجی حلقے کو نشانہ نہیں بنانا تھا۔ یعنی ان کے بیان سے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دونوں طرف سے ایک معاملہ تھا، لیکن جب ان کو ہٹ کیا گیا اس کے بعد ری ایکشن ہمیں نظر آیا۔ چلو دیر آیا درست آیا، ہمیں خوشی ہے، لیکن فیلڈ مارشل جو ہے وہ کوئی ایک طیارہ گرانے سے کوئی فیلڈ مارشل نہیں بن جاتا ہے، اور جو طیارہ بھی گرا ہے وہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ کس نے گرایا ہے۔ جس نے گرایا ہے اس کو بالکل اعزاز ملنا چاہیے، اس کو بالکل جو ان کے حقوق بنتے سند بنتی ہے انہیں ملنی چاہیے۔ لیکن دوسری طرف جو کل ہمیں سننے کو مل رہا ہے کہ فیلڈ مارشل، تو بھائی ہم قوم کو کہانی بتائیں گے کہ کس طرح 8 فروری کو بونڈے طریقے سے آپ نے پورے قوم کا جو مینڈیٹ تھا وہ چوری کیا، چاروں صوبوں میں، صرف ایک حلقے میں نہیں، چاروں صوبوں میں۔ ہم قوم کو بتائیں گے کہ کس طرح نیتے سیاسی پرامن کارکنان پہ اپنے دارالحکومت میں فائرنگ کی گئی۔ ہم قوم کو بتائیں گے جو اقوام متحدہ میں موسٹ پاپولر ویوز رکھتا تھا، جو لیڈر جسے دنیا سننا پسند کرتی ہے، جسے دنیا سنتی ہے اور مانتی ہے، اسے ہم نے زبردستی اے ٹی سی کے مقدمات میں، اسے ہم نے زبردستی اس 9 مئی کے مقدمات میں جو انہوں نے خود کیا، وہ عدالت میں موجود تھے، وہ گرفتار کیے گئے، عدالتی احاطے میں گرفتار کیے گئے، شیشوں کو توڑا گیا، غنڈہ گردی دکھائی گئی، عالمی میڈیا نے دیکھا، پاکستانی میڈیا نے دکھایا، سوشل میڈیا نے دکھایا، لیکن یہ اپنی جگہ پہ پھر بھی خوش ہے کہ ہم اس ملک کو بہتری کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ آپ تو بہتری کی طرف نہیں لے کے جا رہے، آپ وہ ضیاء الحق اور یحییٰ خان والے فیصلے کر رہے ہیں جس کے نتائج جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے، جس طرح بنگال علیحدہ ہو گیا، خدا نہ کرے کہ اس ملک میں دوبارہ ایسی صورتحال بنے، لیکن آپ کے فیصلوں سے یہی لگ رہا ہے کہ آپ اس ملک کو اسی صورتحال کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ لگتا ہے کہ ہم پروٹیسٹ کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، ہم پروٹیسٹ کے لیے نہیں، ہم عدالتوں کو بھی انصاف دلانے آئے ہیں، ہم ججز کو بھی یہ کہنے آئے ہیں کہ پاکستانی عوام کے 25 کروڑ عوام کے نمائندے آپ کے پاس سامنے آئے ہیں، ایم پی ایس ایم این اے جنہیں عوام نے الیکٹ کیا ہے، وہ آج خان صاحب کے سائل بن کر آپ کے سامنے آئے ہیں اور آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں آپ سے انصاف چاہیے، ہمیں یہ کیسز کے اوپر تاریخوں پر تاریخیں دینا چھوڑ دیں، ہمیں ایک ڈیٹ دیں جس کے اوپر ہمارے وزیر اعظم کے کیسز کو سنا جائے اور ان پہ حق کے لحاظ سے، انصاف کے لحاظ سے فیصلے کیے جائیں۔